اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ ایک علم والا آدمی تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بڑا علم عطا فرمایا، مگر وہ اس علم کا فائدہ نہ اٹھا سکا، نہ خود فائدہ اٹھا سکا اور نہ مخلوق خدا کو اس کا فائدہ پہنچایا۔ تو اس کے چند ساتھی تھے جو کافر تھے۔ وہ جو علم والا آدمی تھا وہ مسلمان تھا اور اس کی جو ساتھی تھے وہ کافر تھے۔ تو وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ جس کے بھی ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر انسان اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہر چیز کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ دوست کا مطلب ہوتا ہے کہ امراض، ایک دوسرے کو راز کی باتیں بتاتے ہیں، التماس کرتے ہیں، تو اعتبار کرتے ہیں۔ اعتباری کا نام ہی دوستی ہے۔ تو ایک کافر نا، انہوں نے سوچا یار کہ اس علم والے آدمی کو ہم کیسے راہ راست سے ہٹائیں اور یہ ہمارا ساتھی بن جائے۔ تو کافر جو ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی آپس میں جو مطابقت ہوتی ہے وہ ملتی نہیں۔ غیر مذہب کی اور مسلم کی آپس میں مطابقت نہیں ملتی، کیونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی چڑ ہے اسلام کی، نماز کی، روزے کی، حج، زکوٰۃ، صدقے کی۔ تو ایک دن انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ پہلے ہم ایک آدمی خود کنویں ہوتے تھے، بڑے بڑے کنویں میں ہم ایک آدمی خود اترے اور وہاں سے خود سونا کنویں میں رکھا، پانی کے اندر رکھ دیا کسی جگہ، تو ٹکڑوں کی شکل میں 10، 12، 14 ٹکڑے انہوں نے رکھ لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل اس وقت کرنا جب نماز کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو۔ تو جب ظہر کا وقت ہوا تو نماز میں کوئی تھوڑا ٹائم باقی تھا، تو انہوں نے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ایک آدمی نکلا، انہوں نے کہا آج شرط لگاؤ۔ انہوں نے کہا، وہ جو علم والا تھا اس نے کہا کیا شرط لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کنویں کے اندر سونا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نکالیں تو آپ کو بھی ملنا چاہیے، مگر آپ خود جائیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ پہلے ایک کنویں کے نیچے گیا تو اس نے نا پاؤ، آدھا پاؤ یا شٹاکی کی نمید یا آدھی شٹاکی کی نمید نا سونے کا ایک ڈلا باہر نکالا۔ انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے، یہ ہمارے ساتھ وعدہ کرو کہ یہاں سے تم ہلوگے نہیں، یہیں پر رہے گے۔ اس مسلمان نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے بھائی ہم نکلیں، نہیں میں نہیں جاؤں گا، کسی پاس سے نہیں جاؤں گا۔ تو وہ نیچے ایک سیڑھی لیتا تو باتیں کرتا، پھر دوسری سیڑھی جاتا پھر باتیں کرتا، تیسری سیڑھی جاتا تو پھر باتیں کرتا، ایسے ایسے کرتے کرتے وہ نیچے گیا وقت گزارنے کے لیے۔ تو اس نے وہ جو 7، 8، 10 وہ ڈلے تھے سونے کے، اس نے بولا کہ یہ سارے سونے کے، ان میں سے میں ایک لے رہا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ باتیں کرتا کرتا باہر نکل آیا۔
تو وہ جو علم والا تھا نا، اس نے کہا یار میں تم سے وعدہ تو کر لیا مگر میں نماز میری کا وقت چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ نے وعدہ کیا ہے، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے، آپ جا نہیں سکتے، اب دیکھو گے۔ تو پھر دوسرا گیا، وہ بھی یہی کام کرتا حتیٰ کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، وہ بھی لالچ میں آ گیا۔ تو پھر تیسرا حتیٰ کہ عصر کا وقت نکل گیا، انہوں نے وہ آخر پر اس کو بھیجا علم والے کو، اس نے بھی جو ہے نا وہ سونے کا ڈیلا لے لیا اور گھر چلا گیا۔ گھر جاتے جاتے نا بیوی کو کہتا آج میں نے شرط لگائی ہے اور میں نے ایک سونے کا ڈیلا جیتا ہے، اب ہمارا روٹی پانی کا نظام چل پڑے گا۔ لالچ میں آ گیا۔ تو بیوی نے بولا تو یہ تو تم نے اچھا کیا مگر شرط لگانا حرام ہے، تو آپ نے نماز بھی پڑھی تھی؟ اس نے کہا نماز کی خیر ہے، نماز قضا کر لوں گا، نماز قضا کر لوں گا۔ دوسرے دن پھر وہ لالچ میں آ گیا، دوسرے دن پھر اس نے کہا بھائی آج کوئی ڈلے ہیں، آج میں پہلے اتروں گا۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ میں پہلے اتروں گا، نکالوں گا تو پھر میں نماز پڑھ لوں گا، میں کہوں گا بھائی میں ادھر ہی ہوں۔ انہوں نے جب دیکھا نا بھائی آج یہ پہلے کر رہا ہے، تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ بھی علم والا تھا مگر ہے کافر تھا۔ اس نے یہ سوچا بھائی ہم ڈلا تب دیں گے کہ آپ کوئی کام نہیں کریں گے، جس طرح ہم کھڑے رہیں گے آپ بھی اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ اس نے یہ دل میں سوچا کہ یہ آخر میں جاتا ہے تو نماز تو ادھر پڑھ سکتا ہے، لیکن اس نے کہا بھائی آپ کوئی بھی کام نہیں کریں گے، تو آج آپ کی چوتھی باری ہے۔ پھر یہ ہوا، دلیں نکالتے نکالتے ظہر عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ پھر وہ ڈلا لے کر گیا، تو پھر بیوی نے پوچھا کہ آپ لالچ میں آ گئے ہیں، اس سے آپ باز آ جائیں۔ تو لالچ جو ہے یہ کھلی گمراہی ہے۔ اس نے کہا کوئی نہیں، قضا کر لیں گے، خیر ہے۔ پھر وہ دوسرا ڈلا بھی بیوی کو دے دیا، اپنی بیوی کو۔ تیسرے دن پھر یہی کام ہوا، چوتھے دن پھر یہی کام ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کا دل جو ہے نا لالچ کی طرف چلا گیا، گمراہی کی طرف ہو گیا۔ پھر وہ خود جا کے کہے کہ یار آج سونے کے ڈلے نکالیں گے کنویں سے یا نہیں نکالیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ روز سونا تو نہیں ملتا۔ تو آہستہ آہستہ وہ گمراہی کی طرف چلا گیا۔ جب بھی انسان لالچ میں آتا ہے، لالچ کرتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ لالچ اتنی بری چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لالچ نہ کرے، اتنا کرے کہ جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، اس سے زیادہ تجاوز کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے لالچ سے سختی سے منع کر دیا گیا کہ زیادہ مال اکٹھا نہ کرو، زیادہ جداتیں نہ بناؤ، زیادہ بڑی بلڈنگیں نہ بناؤ۔ پھر تم کو جب سکون، راحت زیادہ محسوس کرو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو حق بات میں نے کی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، اور باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر فراق جنت میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔